السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ۔ تحریک انصاف کی قیادت اور عمران خان کی بہنوں کے درمیان اختلاف کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ کل بہنوں نے تحریک انصاف کی قیادت اور وکلاء کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا، چارج شیٹ کیا اور کہا کہ یہ عمران خان پر احسان نہیں کر رہے، بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو سائٹ پر ہو جائیں۔ اور اب اس معاملے پر تحریک انصاف کے رہنماؤں کا جواب سامنے آ رہا ہے۔ ساتھ ہی اپوزیشن اتحاد نے حکومت کو مذاکرات کی پیشکش پر مثبت جواب دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ خبریں ہیں کہ اپوزیشن اتحاد خود ہی رمضان میں اہم حکومتی شخصیات سے رابطہ کرے گا۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان کے الزامات پر آج تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا کنسرن بھی اتنا ہی ہے جتنا فیملی کا ہے، ہم نے فیملی سے کبھی کچھ نہیں چھپایا۔ وہ بہنیں ہیں، ان کا رائٹ ہے، ان کا کنسرن ضرور ہوگا۔ ہم بھی اتنی ہی کنسرن ہے خان صاحب کے لیے جتنے ہی کی فیملی کنسرن ہے۔ ہم نے فیملی سے کبھی کوئی چیز نہیں چھپائی۔ فیملی کا مطالبہ تھا شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل، ان کا ڈاکٹر اور فیملی ممبر، پوری پارٹی اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہی۔ میں نے اکیلے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اچک صاحب، علامہ راجہ ناصر صاحب، اسد کیسر صاحب، شہرام ترکہ صاحب، سلمان راجہ صاحب، ہم نے سب کیا۔ میرے سب کچھ ڈاکومنٹیشن ہے۔ فیملی ممبر میں سے کس کو جانا تھا، کیا نام دیا تھا، وہ بھی میں نے آگے فارورڈ کیا۔ پھر چینج ہو کر کے کون سا نام آیا وہ بھی میں نے آگے فارورڈ کر دیا تھا۔ اچک صاحب کے لڑکا خاندان کے ساتھ ان ٹچ تھا اور ان کو بتایا کہ کیا کیا ہم آگے پروگریس کر رہے ہیں۔ ہمیں اگر جیل بھی گئے، ہاسپٹل بھی گئے تو اچک صاحب یہ فیصلے کرتے رہے، انہی کا فیصلہ تھا کہ یہ چلے جائیں۔ اور حکومت نے جتنی بھی رپورٹوں میں آئی ہیں یہ باتیں درست ہیں۔ ہمارا ان کے ساتھ بیک اینڈ فورتھ کمیونیکیٹ ہوا ہے۔ پہلے انہوں نے کہا ہم آپ کے ڈاکٹر بھیجتے ہیں، علیمہ باجی نے درست فرمایا، اس نے مجھے کہا کہ نہیں، ڈاکٹر ہاسپٹل نہیں جائیں گے، خان صاحب ہاسپٹل جائیں گے۔ پھر ہم نے کوشش کی کہ خان صاحب ہاسپٹل چلے جائیں اور ان کے لیے ہم کوشش کرتے رہے۔ پہلے سے وہ ہمارا مطالبہ تھا، جب وہ مانا گیا تو اس پہ ٹویٹ بھی آ گیا تھا۔ اس کے دوران بیک اینڈ فورتھ کچھ ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ وہ میچور نہیں ہو سکتا انفارچونیٹ، اور یہ بھی بات درست ہے۔ ہمیں کہا گیا کہ گور صاحب آپ آ جاؤ اڈیالہ پر، ہم نے ان کو یہ کہا، پارٹی نے فیصلہ کیا۔ مشورے کے بعد ہم نے یہ میسج دیا کہ ہمارا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ خان صاحب کا ایگزامینیشن جیل میں ہو، ہمارا مطالبہ ہے خان صاحب ہاسپٹل میں شفٹ ہو، لہٰذا ہم میں سے کوئی بھی نہیں آئے گا۔ انہوں نے صرف مجھے نہیں کہا، انہوں نے کہا گور صاحب آپ یا کوئی بھی آپ اڈیالہ بھیج دیں۔ ہم نے کہا نہیں، اڈیالہ ہم نہیں بھیجتے، آپ خان صاحب کو جیل بھیج دیں۔ ساتھ ہی بیرسٹر گوہر خان نے علیمہ خان کے ایک اور سوال کا جواب بھی دے دیا۔ علیمہ خان نے کل میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے ابھی تک نہیں پتا کہ کانفرنس کال پر کون تھا، مجھے صرف یہ پتا ہے کہ محسن نقوی کے ساتھ کانفرنس کال ہوئی جس میں اسد قیصر، بیرسٹر گوہر خان، محمود خان اچکزئی اور پتہ نہیں کون تھا۔ میں نے کہا ہے کہ فیملی کو پارٹی نے جو اس وقت موقف دیا تھا کہ وہ گارنٹی دے رہا ہے محسن نقوی کہ شفا انٹرنیشنل میں لے کے جایا جائے گا اور فیملی کا ایک ممبر اور ایک ڈاکٹر ساتھ ہوگا۔ ہم نے اس پہ بھی اگری کیا تھا۔ یہ ہمیں آخری چیز بتائی گئی تھی کہ یہ گارنٹی دی ہے، لفظ کیا استعمال ہوا تھا، گارنٹی کا۔ اس کے بعد جو یہ سارا کچھ اس دن انہوں نے سنڈے کو چلایا ہے، جیل جانا، یہ ہمیں کسی نے کچھ نہیں پتا، ہمارے سے چھپایا گیا ہے۔ مجھے ابھی تک نہیں پتا کہ کانفرنس کال پہ کون تھا، مجھے صرف یہ پتا ہے کوئی کانفرنس کال ہوئی ہے نقوی کے ساتھ، اس کے اندر اسد کیسر تھے، گوہر تھے، اچکزئی صاحب تھے اور پتہ نہیں کون تھا، مجھے یہ نہیں پتا، مجھے نہیں پتا ساری ڈیٹیلز، مجھے صرف یہ پتا ہے جو بھی تھے ہمیں نہیں پتا، ہمیں تو جو نمائندے نے آ کے بتایا ہے کہ گارنٹی دی گئی ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان نے کانفرنس کال کی تصدیق کی اور بتایا کہ کانفرنس کال میں ان تمام لوگوں کے علاوہ ایک اور شخصیت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی تھے۔ علیمہ باجی کہہ رہے کہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ جی وہ کانفرنس کال پہ دوسرا کون تھا۔ یس، کانفرنس کال ہماری ہوئی تھی، ہم نے سب ان کو بتایا، منٹ بائی منٹ خبر دی ہے۔ میرے ساتھ دوسرا بندہ جو کانفرنس کال پہ تھا ان لوگوں کے علاوہ وہ سہیل آفریدی صاحب تھے۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے رابطوں کے حوالے سے ایک اور اندر کی کہانی بھی سامنے آ گئی ہے۔ نمائندہ جیو نیوز شبیر ڈار کی پارٹی ذرائع سے خبر کے مطابق بیرسٹر گوہر خان نے 14 فروری کو علیمہ خان سے رابطہ کیا اور کہا کہ 2 ڈاکٹرز کے نام دے دیں، ان کو عمران خان کے پاس جیل بھیجنا ہے۔ علیمہ خان نے ڈاکٹرز کو جیل بھیجنے کی مخالفت کی اور عمران خان کو اسپتال منتقل کرنے پر زور دیا۔ ذرائع کے مطابق علیمہ خان سپریم کورٹ پر دھرنے کے دوران سب باتوں سے آگاہ اور مرکزی قائدین سے رابطے میں تھیں۔ دوسرے رابطے میں بیرسٹر گوہر خان نے علیمہ خان کو بتایا کہ حکومت عمران خان کو اسپتال منتقل کرنے پر راضی ہے۔ علیمہ خان نے عمران خان کو اسپتال منتقل کرنے کے لیے قاسم زمان پر اعتراض کیا۔ علیمہ خان مسلسل ڈاکٹر نوشیروان برکی پر اصرار کرتی رہی۔ خبر کے مطابق علیمہ خان کو
کانفرنس کال کی گئی۔ مرکزی قائدین کال میں شامل تھے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق اور وزیر داخلہ محسن نقوی مسلسل پی ٹی آئی سے رابطے میں تھے اور سہیل آفریدی علاج سے متعلق ذاتی طور پر اداروں سے رابطے میں تھے۔ عمران خان کی پارٹی اور بہنیں آمنے سامنے آ گئی ہیں۔ عمران خان کی بہنیں سنگین الزامات لگا رہی ہیں، پارٹی قیادت خود بھی دفاع کر رہی ہے، ذرائع سے بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ دوسری طرف اپوزیشن اتحاد نے بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کے مشاورتی اجلاس کی اندرونی کہانی بھی سامنے آ گئی ہے۔ نمائندہ جیو نیوز حیدر شرازی کی خبر کے مطابق گزشتہ رات اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کا مشاورتی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس، شاہد خاقان عباسی، مصطفیٰ نواز کھوکر اور دیگر اراکین شریک ہوئے۔ اجلاس میں رانا ثناء اللہ کے بیانات کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا۔ سلمان اکرم راجہ، شاہد خاقان عباسی اور دیگر اراکین نے اپوزیشن قیادت کو حکومت سے رابطے کا مشورہ دیا۔ خبر کے مطابق تحریک تحفظ آئین پاکستان نے مذاکرات کے معاملے پر حکومت کو مثبت جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اپوزیشن قائدین رمضان میں اہم حکومتی شخصیات سے رابطہ کریں گے۔ تحریک انصاف کے رہنما عاطف خان نے اس اجلاس کی تصدیق کی اور کہا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ حکومت سے بیٹھ کر بات کریں اور اپنے مطالبات بتائیں۔ کل رات ہماری میٹنگ ہوئی تھی، اس میں علامہ صاحب اور اچکزئی صاحب تھے کہ تحفظ آئین پاکستان میں ممبرز ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب تھے، کھوکر صاحب تھے۔ تو ساروں کی یہ رائے تھی کہ اچکزئی صاحب کو اور علامہ صاحب کے خان صاحب نے بھی مینڈیٹ دیا ہے، مفاہمت کا بھی، مزاحمت کا بھی، اور اپوزیشن لیڈر کی تقریر تھی اس پہ رسپونڈ کرتے ہوئے انہوں نے یہی بات کی تھی، رانا ثناء اللہ نے۔ تو انہوں نے کہا کہ ضرور ان کو انگیج کرنا چاہیے اور آگے لے کے جانا چاہیے، کیونکہ اگر جو بھی بات چیت ہوتی ہے کلیئر تو ہو۔ ابھی تو حکومت یہ بہانہ کر رہی ہے کہ جی ہم سے بات نہیں کرتے، تو کہہ رہے ہیں ان سے بیٹھ کے بات کریں، اپنے مطالبات بتائیں، اگر پورے کرتے ہوں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کرتے ہوں تو بھی ٹھیک ہے۔ انہی دو افراد کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ پڑھ کر حکومت سے اگر کوئی بات چیت کرنی پڑے تو آپ آگے بڑھائیں۔ تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم سیاسی لوگ ہیں اور مذاکراتی عمل پر یقین رکھتے ہیں، چاہتے ہیں مفاہمت اور ڈائلاگ کے ذریعے مسائل کا حل نکلے۔ نہیں، ہم پولیٹیکل لوگ ہیں اور ڈائلاگ پہ یقین کر رکھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ مفاہمت کے ذریعے، ڈائلاگ کے ذریعے اس کا حل نکلے۔ ہم بالکل نہیں چاہتے کہ ہم حکومت یا اداروں کے ساتھ مظاہرے شروع کریں، لیکن آپ صرف کہنے سے تو نہیں ہوگا، آپ اپنے رویوں سے، اپنے عمل سے ثابت کریں، ایک قدم آگے بڑھے۔ اگر آپ ہمیں سیاسی سپیس نہیں دیتے، آپ ہمیں پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کرنے دیتے اور کہتے ہیں کہ بات کریں، تو بات اس طرح تو نہیں ہوتا، بات آپ زبردستی تو نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ماحول بنائیں، اور ہم بار کہتے ہیں اگر کوئی ایک قدم آگے آئے گا ہم دو قدم آئیں گے۔ اس حالات میں تو ڈائلاگ نہیں ہو سکتا۔ اگر حکومت واقعی چاہتی ہے تو اس حالات نارمل کر دے، بالکل ہم بالکل بیٹھنے کو تیار ہیں۔ آج عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف مقدمات میں بھی ایک پیشرفت ہوئی ہے۔ پہلے عمران خان اور بشرا بی بی کی توشہ خانہ 2 کیس میں اپیلوں پر اعتراضات پر سماعت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس خادم حسین سومرو نے درخواستوں پر سماعت کی اور سزا کے خلاف اپیلوں پر اعتراضات دور کر دیے اور اپیلوں کو نمبر لگا کر مقرر کرنے کی ہدایت بھی کر دی۔ ساتھ ہی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستیں جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی متفرق درخواست پر بھی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان نے سماعت کی۔ نمائندہ جیو نیوز اویس یوسفزئی کی خبر کے مطابق سماعت کے دوران بڑی تعداد میں وکلاء کے روسٹرم پر آنے پر چیف جسٹس سرفراز ڈوگر برہم ہو گئے اور ریمارکس دیے کہ واٹ از دس، کیا آپ عدالت پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں؟ سلمان صفدر نے کہا کہ عمران خان کو میڈیکل گراؤنڈ پر جیل سے باہر لایا گیا، اپیل پر سماعت نہیں مانگ رہا، 1 سال سے سزا معطلی کی درخواستیں زیر التوا ہیں اور رجسٹرار آفس ہماری جلد سماعت کی درخواستیں مقرر نہیں کر رہا ہے۔ عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ بھی ہے، بشرا بی بی خاتون ہے، 1 سال سے کیس زیر التوا ہے، اب یہ معاملہ جلدی سماعت کا بھی ہے۔ سلمان صفدر نے کہا کہ پیر کے لیے سماعت مقرر کر دیں یا آئندہ ہفتے کے لیے مقرر کر دیں۔ عدالت نے درخواستیں جلد سننے کی سزا منظور کر لی اور عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستیں 11 مارچ کو مقرر کرنے کا حکم دے دیا۔ سماعت کے بعد عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں نے چیف جسٹس کو بتایا کہ یہ کیس اب ایکسٹریم ارجنسی کا ہے کیونکہ ہمیں عمران خان کی دوسری آنکھ بچانی ہے۔ چیف جسٹس صاحب کو سب سے پہلے میں نے یہ بتانا مناسب سمجھا کہ اس وقت جو ارجنسی ہے وہ پچھلی تمام ارجنسی سے بہت زیادہ ہے۔ ناؤ دس از اے کیس آف ایکسٹریم ارجنسی، جس کی دریافت پر انہوں نے کہا یہ ایکسٹریم ارجنسی کا کیس کیسے بنتا ہے۔ تو نمبر 1 فیکٹر جو عمران خان صاحب کی آئی کمپلیکیشن ہے، میں نے کہا کہ وی ہیو ٹو سیو دا سیکنڈ آئی۔ آج اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کا دن تھا اور ایک بار پھر ملاقات کے لیے آنے والے رہنماؤں میں سے کسی کو بھی ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ ساتھ ہی برطانیہ کی پارلیمنٹ میں بھی عمران خان کی صحت پر بات ہوئی ہے۔ عمران خان کی سابقہ اہلیہ
जमाइमा गोल्डस्मिथ के भाई जैक गोल्डस्मिथ ने कहा कि इमरान खान को वकला तक रसाई नहीं दी जा रही है और ना ही उनके खानदान से मिलने दिया गया, जिनमें उनके 2 बेटे भी शामिल हैं जो मेरे भांजे हैं। अब वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तान को दी जाने वाली अपनी इमदाद पर दोबारा गौर करें। I think anyone who's paying attention, we understand that Imran Khan has been denied access to lawyers, he's been denied access to his family, including his 2 sons who are my nephews. He's been denied access even to doctors, and we understand that he's spent much of his time in prison in solitary confinement, and his health is deteriorating rapidly. Whether or not she agrees that this is now the time for us to reconsider our aid contributions to Pakistan until that country's government demonstrates a clear, unambiguous commitment to the Charter, the Commonwealth Charter that it signed up to, which commits it to an independent judiciary and to the rule of law. इसके अलावा बरतानवी पार्लियामेंट के दीगर अरकान ने भी इमरान खान के हवाले से बात की, आवाज़ उठाई। इमरान खान की बहनें पार्टी क़यादत पर इल्ज़ाम लगा रही हैं, पार्टी क़यादत भी अब जवाब दे रही है। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ शब्बीर डार और अपोजिशन इजलास में क्या बात हुई, हैदर शराजी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने ज़ाहिर अपने ज़राए के हवाले से खबरें भी दी हैं। पहले हैदर शराजी आप बताइए, ये हुआ क्या है? ज़ाहिर पहले हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए PTI तैयार नहीं होती थी कि तो कठपुतलियाँ हैं, फिर इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते थे, वो बात नहीं हो रही थी। अब से कुछ दिन पहले ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि हमारी असल लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट से है। अब हुकूमत से बात करने के लिए कैसे राज़ी हो गए, क्या हुआ इजलास में एग्जैक्टली? देखिए, अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमा गुज़श्ता शब इस्लामाबाद में इकट्ठे हुए और इसमें महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा नासिर अब्बास, शाहिद खाकान अब्बासी और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर समेत दीगर रहनुमा थे। इसमें PTI के अरकान की जानिब से भी ये इनपुट दी गई कि हमें बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाना चाहिए। और चूँकि सेनेट में राना सनाउल्लाह की जानिब से भी अपोजिशन लीडर सेनेट अल्लामा नासिर अब्बास की गुफ्तगू के जवाब में उन्होंने कहा था कि हमने तो मुज़ाकरात के हवाले से हमेशा कहा है, लेकिन अना और ज़िद PTI के रहनुमा या क़यादत कर रही है। आज इस मुद्दे पर भी मुशावरत हुई और अरकान ने इनपुट दिया अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराहों को कि आप मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाएं और आप जाकर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं ताकि कोई रास्ता निकाला जा सके। यहाँ मैं आपको एक और इसी हवाले से पेशरफ्त से आगाह कर सकूँ, अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से हुकूमती नुमाइंदों को एक पैगाम पहुँचाया गया था। ये पैगाम इसी हफ्ते पहुंचाया गया है और कहा गया है कि हुकूमत अगर कोई ब्रेव डिसीजन लेना चाहे तो वो ले सकती है, और अगर उसे कोई खदशा है कि तहरीक अदम एतमाद के तहत इस हुकूमत को घर भेजा जाए तो अपोजिशन की जानिब से यानी मौजूदा PTI की जानिब से कोई भी किसी किस्म के अदम एतमाद में, हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद में किसी का साथ नहीं देगा। तो ये भी पैगाम पहुँचाया गया और कहा गया कि आप इस हवाले से बातचीत या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तर्ज पर आगे बढ़ते हुए 5 नुकात पर अगर मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाते हैं तो अपोजिशन इसमें साथ देगी। और इस हवाले से गुज़श्ता शब जब मुशावरत हुई कि क्या लाएअमल तय किया जाए तो अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास को एतमाद दिया गया और कहा गया कि आप इस पर पेशरफ्त करें। अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमा और PTI की क़यादत भी आपके साथ है और ज़राए का ये कहना है कि रमज़ानुल मुबारक में इसमें मज़ीद पेशरफ्त होगी। लेकिन गुज़श्ता हफ्ते जो कि हुकूमत और PTI के दरमियान बानी की मुंतकिली के हवाले से चीज़ें चल रही थी, इस दौरान सुहेल आफरीदी और बैरिस्टर घोर की जानिब से जो राब्ते किए गए थे, ये इस पर एक नई पेशरफ्त ये की गई थी कि महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बासी आइंदा मोहसिन नकवी हों या राना सनाउल्लाह हों, इनसे रब्ता करेंगे बजाय इसके कि PTI का कोई रहनुमा करे। जी, और शबीर डार आप बताइएगा, पहले तो ज़ाहिर ज़राए से खबरें आती थी कि बहनें पार्टी से खुश नहीं हैं, पार्टी बहनों से खुश नहीं है, मगर अब तो जो अलीमा खान साहिबा हैं उन्होंने बाकायदा चार्जशीट किया, पार्टी के जो लीडरान हैं उनको, पार्टी के जो वकला हैं उनको, और आज पहले पार्टी जवाब नहीं देती थी, आज किसी ना किसी तरह बैरिस्टर गौर साहब ने जवाब भी दिया। ये भी बताया कि और कौन कौन था, ये भी बताया कि किस तरीके से फैमिली को कॉन्फिडेंस में लिया हुआ था, ये भी बताया और कहा कि हमें भी बहुत परवाह इमरान खान साहब की। ये क्या हो रहा है पार्टी के अंदर? शाहजेब साहब, इमरान खान साहब की मुतासरा की ट्रीटमेंट के हवाले से जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान, हमने उसको बड़ा क्लोजली वॉच किया और हम जेल से भी राब्ते में थे। हमारी बात अलीमा खान से भी हुई, सलमान अकम राजा से भी हुई, बैरिस्टर गौर खान से भी हुई
KP کے کچھ منسٹر سے بھی ہوئی. علیمہ خان اور ان کی بہنوں کی جانب سے جو رد عمل آیا ہے یا جو ریئیکشن آیا یا جو ان کا کنسرن ہے وہ ایک طرح سے تو جائز ہے. ظاہر ہے ان کی بہنیں ہیں, عمران خان صاحب کے لیے ان کے جذبات ہیں بہنوں کے طور پر, لیکن جو پارٹی کی جانب سے جو کوششیں کی گئی بیسٹ پاسبل ٹریٹمنٹ کے لیے عمران خان صاحب کی آنکھ کے حوالے سے, اس حوالے سے جو علیمہ خان صاحبہ نے جو رد عمل دیا ہے یا جو الزامات لگائے ہیں یا جو چارج شیٹ کیا ہے پارٹی لیڈرشپ کو, اس پر اس وقت PTI کے اندر مجموعی طور پر بہت زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. اور یہ علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے پہلی دفعہ تو وہ خیر کھل کے سامنے آ گئی, لیکن ہم نے ماضی میں دیکھا کئی مواقع پہ انہوں نے اس طرح کا رد عمل دیا ہے ماضی میں. لہذا جو ٹریٹمنٹ تھی عمران خان صاحب کے حوالے سے, اس کا مختصر میں اگر آپ کو سیکوینس سے بتاؤں تو یہ معاملہ شروع ہوا جب سپریم کورٹ کے آرڈر آئے کہ عمران خان صاحب کی آئی اسپیشلسٹ سے ریٹنا اسپیشلسٹ سے چیک اپ کرایا جائے. ان کا تو 14 فروری جمعہ کو گور صاحب کی ان کو پہلی کال جاتی ہے علیمہ خان کو کہ 2 ڈاکٹرز کے آپ نام دیں, ہماری حکومت سے بات ہو گئی ہے اور حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم عمران خان صاحب کو ہسپتال لے کے جانا پڑا یا اڈیالہ جیل میں ان کا چیک اپ کرا, جو بھی بیسٹ پاسبل وے ہم تیار ہیں, آپ ڈاکٹرز کے نام دیں. علیمہ خان صاحبہ نے صاف انکار کیا ڈاکٹرز کے نام دینے سے. انہوں نے گور صاحب کو کہا کہ آپ اس پر کیوں زیادہ فوکس کیے ہوئے ہیں کہ ہمارے ڈاکٹر جائیں, ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کیا جائے اور فیملی اور ذاتی معالجین کو ایکسس دی جائے. خیر یہ جو معاملہ ہوا جمعے کے روز صبح جب ان کی کنورسیشن ہوئی, اس کے بعد جمعے کے بعد PTI کا دھرنا تھا سپریم کورٹ کے باہر, اس میں بھی یہ بات چیت ہوئی. علیمہ خان نے جو رد عمل دیا, اس کے بعد شام تک جو ہے وہ دھرنا چلا اور شام کے وقت جو اچانک جو ہے وہ دھرنا بھی ختم کیا گیا. لیکن علیمہ خان کے اس بات پر جو ان کو کہا گیا تھا ڈاکٹرز کے نام دے, اس پر پارٹی کے اندر افسوس کا اظہار کیا گیا اور پارلیمانی پارٹی میں بھی یہ بات ڈسکس ہوئی ہے. وہاں پہ بھی بیشتر ارکان نے اس رویے پر افسوس کا اظہار کیا. اس کے بعد ہفتے کے دن یعنی جمعے کے بعد جو ہفتے کے دن صبح ایک کانفرنس کال ہوتی ہے جس میں محسن نقوی صاحب, دلچسپ بات یہ کہ اس کانفرنس کال میں سہیل آفریدی صاحب بھی ہوتے ہیں اور بیسر گور خان صاحب, سہیل آفریدی صاحب اور محسن نقوی کی کانفرنس کال ہوتی ہے. اس میں محسن نقوی ان کو بتاتے ہیں چلیں آپ ایک فیملی ممبر کا نام انہوں نے دے دیا قاسم خان صاحب کا, اور انہوں نے کہا کہ ایک ڈاکٹر کا آپ نام دے دیں. چلیں ٹھیک ہے یہ بھی کر لیتے ہیں, آپ علیمہ خان سے بات کر لیں. اس کے بعد گور خان صاحب دوبارہ علیمہ خان صاحبہ سے رابطہ کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ قاسم خان پر حکومت ایگری ہے اور ایک ڈاکٹر کا نام ہم نے دینا ہے, آپ بتائیں کون سا ڈاکٹر جائے گا. علیمہ خان صاحبہ پھر اس پر اعتراض کرتی ہیں, وہ ڈاکٹر نوشیروان برقی پر جو ہے زیادہ زور دیتی ہیں کہ ان کو وہاں پر بھیجا جائے. جب یہ بات حکومت کو بتائی جاتی ہے, حکومت کی جانب سے اس پر کہا جاتا ہے کہ نہیں, اس کے بعد ہم عمران خان صاحب کا خود ہی علاج کریں, ان کو ہسپتال لے کے جانا ہے یا جیل میں جو بھی چیک اپ ہوگا وہ ہم کر رہے ہیں. اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب, بیرسٹر گوہر صاحب, محمود خان اچکزئی صاحب, سہیل آفریدی صاحب, اسد قیصر صاحب, جو سینئر پارٹی لیڈرشپ کے, ان کے آپس میں مشاورت ہوتی ہے اور سلمان اکرم راجہ علیمہ خان کے رویے پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں. وہ گوہر صاحب کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہوا ہے یہ اچھا نہیں ہوا ہے. اسی طرح محمود خان اچکزئی صاحب بھی اس پر نالا نظر آئے. اس کے بعد جو سنڈے کا جو دن آتا ہے اس میں ظاہر ہے جو پھر اڈیالہ جیل جو ڈاکٹرز گئے اس میں گور صاحب نے بھی جانا تھا لیکن وہ نہیں گئے, اس وجہ سے کہ شاید اس پر پارٹی کے اندر یا بہنوں کی طرف سے زیادہ ریئیکشن آئے گا. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سارے جو سارا پروسیس ہوا ہے, جو بھی انگیجمنٹ ہوئی ہے, اس میں سہیل آفریدی صاحب شامل تھے اور علیمہ خان صاحبہ ان کا نام نہیں لینا چاہ رہی تھی, لیکن آج بیرسٹر گوہر خان صاحب نے اس بات کی تصدیق کی ہے. دوسری بات, جو بشرا بی بی کی ملاقاتیں ہو رہی ہے, گزشتہ 3-4 ہفتوں سے ان کی فیملی کو ملاقاتیں دی جا رہی ہیں, اس حوالے سے بھی جو خبریں سامنے آئی ہیں, ہم نے ذرائع سے پتہ کیا کہ ظاہر ہے ان کی فیملی تو اس بات پر تشویش کا اظہار کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو آنکھ ہے وہ ابھی تک اس طرح سے ٹھیک نہیں ہوئی ہے, اس میں سویلنگ ہے, وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے بشرا بی بی کی فیملی کے تھرو بار بار یہ پیغام بھیجا ہے کہ وہ اپنی بہنوں کو کہ آپ لائرز کے ذریعے عدالتوں میں جائیں
پٹیشنز کریں اور کسی طرح میرے ذاتی معالجین ڈاکٹر فیصل، ڈاکٹر عاصم، ان کی رسائی ممکن بنائیں۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ نے بات سنی۔ تکیہ بیسٹر غور خان صاحب سے بھی، سلمان راجہ صاحب سے بھی ان کے موقف کے لیے انہوں نے جواب دیا۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں۔ 21 فروری کی صبح میکسیکو کے ایک خوبصورت ولا میں ایک شخص کو پکڑنے کے لیے ایک بڑا فوجی آپریشن کیا جاتا ہے، اور کسی فلم کی طرح فائرنگ کے تبادلے کے بعد وہ شخص اپنے گارڈز کے ساتھ زخمی حالت میں گرفتار ہو جاتا ہے، مگر وہ اسپتال لے جانے سے پہلے راستے میں ہی دم توڑ دیتا ہے۔ اس شخص کی موت کے بعد میکسیکو بھر میں بڑے پیمانے پر پرتشدد کارروائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس شخص کے حامی سینکڑوں مسلح افراد سڑکیں بلاک کر کے گاڑیوں، اسٹورز، پیٹرول پمپس اور دیگر املاک کو آگ لگا دیتے ہیں، سیکیورٹی اہلکاروں پر فائرنگ کرتے ہیں اور تقریباً پورے ملک کو یرغمال بنا لیتے ہیں۔ وہ شخص جس کے لیے یہ سب کچھ ہوا وہ صرف میکسیکو ہی نہیں بلکہ امریکہ کے لیے بھی انتہائی اہمیت کا حامل ایک بڑا ٹارگٹ تھا، اور امریکہ نے اس شخص کے سر کی قیمت $1.5 کروڑ رکھی ہوئی تھی، جو کہ پاکستانی 4 ارب روپے سے بھی زائد بنتے ہیں۔ اور امریکی صدر ٹرمپ بھی میکسیکو پر ڈرگ کارٹلز کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے کے لیے زور دیتے رہے ہیں، مگر 3 دہائیوں سے زائد اور متعدد فوجی کارروائیوں کے باوجود یہ شخص کبھی کسی کی گرفت میں نہیں آیا، اور میکسیکو سے ہی امریکہ سمیت دنیا بھر میں منشیات کا ایک بہت بڑا امپائر چلاتا رہا، اور میکسیکو کے اندر اس شخص کا نام ہر گھر میں خوف کی ایک علامت بنا رہا۔ اس شخص کا اصلی نام تو نیمیسیو زیگویرا سیروانٹس ہے، مگر وہ اپنے اس نام کے بجائے ایلمینچو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایلمینچو اتوار کو میکسیکو کی مغربی ریاست ہیلسکو کے علاقے ٹپالپا میں سیکورٹی فورسز کے ایک آپریشن کے بعد مارا گیا، مگر برسوں تک ایلمینچو کا پیچھا کرنے کے بعد آخر میکسیکو کی فوج کو اس کا پتہ کیسے چلا اور اسے کیسے مارا گیا؟ امریکہ کا اس کارروائی میں کیا کردار تھا، اور اس کارروائی میں ایلمینچو کی محبوبہ کا ذکر کیوں آ رہا ہے؟ ایلمینچو کی موت کے بعد 2026 کے فٹ بال ورلڈ کپ کے متاثر ہونے کے خدشات کیوں ظاہر کیے جا رہے ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ تقریباً 3 دہائی پہلے امریکہ میں منشیات کی اسمگلنگ کے جرم میں جیل کاٹنے والا ایلمینچو اتنا بڑا ڈرگ لارڈ کیسے بن گیا، اور اس نے کیسے اتنا بڑا کارٹل بنایا جو اس وقت میکسیکو کا سب سے طاقتور اور خوفناک کارٹل سمجھا جاتا ہے؟ یہ تفصیلات بذات خود ایک فلمی کہانی کا منظر پیش کرتی ہیں۔ اتوار کو ایلمینچو کے خلاف کارروائی کے بعد میکسیکو کے وزیر دفاع نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ 20 فروری کو میکسیکو کی فورسز کو ایلمینچو کے ٹھکانے کے بارے میں ٹھوس اطلاع ملی، اور پھر ایلمینچو کے نیٹ ورک کی تحقیقات کے دوران انہیں ایک اہم شخص کا پتہ چلا جو ایلمینچو کے خفیہ ٹھکانے تک رسائی میں ان کی مدد کر سکتا تھا، اور وہ اہم شخص ایلمینچو کی ایک محبوبہ کا قریبی شخص تھا۔ اور اس شخص کا پتہ چلنے کے بعد اگلے دن ہی یعنی 21 فروری کو ایلمینچو کی محبوبہ ایلمینچو سے ملنے کے بعد مغربی ریاست ہیلسکو کے پوش علاقے ٹپالپا کے مضافات میں واقع ایلمینچو کے کیبن کمپلیکس سے چلی گئی، لیکن ایلمینچو اپنے سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ وہیں موجود رہا۔ اس کے بعد میکسیکو کی فوج کی اسپیشل فورسز اور نیشنل گارڈ کی اسپیشل فورس نے اپنی کارروائی کا آغاز کر دیا، اور فوراً ہی منصوبہ تیار کر کے اگلے 24 گھنٹوں کے اندر اس جگہ پر چھاپا مار دیا۔ میکسیکن وزیر دفاع کے مطابق کسی کو کوئی شک نہ ہو، اس لیے یہ مشن بنیادی طور پر گراؤنڈ فورسز نے ہی انجام دیا۔ تاہم اس مشن کے دوران ہیلی کاپٹر سے محدود ہوائی مدد بھی فراہم کی گئی۔ میکسیکو کی صدر کلاڈیا شائن بام کا کہنا ہے کہ امریکہ نے اس کارروائی کے لیے خفیہ انٹیلیجنس فراہم کی ہے، تاہم امریکہ نے کوئی زمینی فورسز نہیں بھیجی۔ میکسیکو کی وزارت دفاع کے مطابق میکسیکن فوجیوں نے آپریشن کے دوران کمپلیکس کے گرد ایک حفاظتی دائرہ قائم کیا اور پھر اندر جانے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی وہ قریب پہنچے تو ایلمینچو کے مسلح گارڈز نے ان پر فائرنگ شروع کر دی، اور اس دوران ایک فوجی ہیلی کاپٹر کو ایمرجنسی لینڈنگ بھی کرنی پڑی۔ اسی دوران ایلمینچو اور اس کے کئی گارڈز قریب کے جنگل کی طرف فرار ہو گئے، جبکہ ایک گروہ بڑی تعداد میں ہتھیاروں کے ساتھ فوجیوں پر فائرنگ کرتا رہا۔ اور اس دوران جب کچھ میکسیکن فوجی ایلمینچو کے کیبن کمپلیکس پر موجود گروہ سے لڑ رہے تھے تو اسپیشل فورسز کی ایک ٹیم ایلمینچو کا پیچھا کرنے کے لیے الگ ہو گئی، اور تعاقب کے بعد جھاڑیوں کی آڑ میں ایلمینچو دکھائی دیا، جس کے بعد اسپیشل فورسز کی ٹیم نے تھوڑی مزاحمت اور فائرنگ کے بعد ایلمینچو اور اس کے 2 باڈی گارڈز کو شدید زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ اور میکسیکن وزیر دفاع کے مطابق ایلمینچو کو بچانے کے لیے فوراً اسپتال منتقل کرنے کی ضرورت تھی، اور اسی لیے زخمی فوجیوں کے ساتھ ایلمینچو اور اس کے دونوں گارڈز کو ایک ہیلی کاپٹر میں بٹھایا گیا تاکہ انہیں گوادالاہارا شہر کے اسپتال لے جایا جائے۔ تاہم پرواز کے دوران ہی تینوں دم توڑ گئے۔
जिस के बाद हुक्काम ने रास्ता बदलने का फैसला किया क्योंकि ग्वादालाहारा में कार्टेल की बड़ी मौजूदगी की वजह से पुरतशद्दुद रद्द अमल का खतरा था। फिर हेलीकॉप्टर को एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया गया, जहां एयरफोर्स का एक तैयारा उन्हें मेक्सिको सिटी ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। मैक्सिकन हुक्काम के मुताबिक इस कार्रवाई में एल मेंचो समेत उनके कार्टेल के 8 अफराद मारे गए, जबकि इस दौरान 2 मैक्सिकन फौजी भी जख्मी हुए। इस सारे वाक़े की कई वीडियोस भी सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर चली हैं, जिनमें से कुछ वीडियोस में इतवार की सुबह टपालपा के वस्त में कई मैक्सिकन फौजी यूनिट्स दिखाई देते हैं। CNN के मुताबिक एक एनी शाहिद की जानिब से बनाई गई एक वीडियो में दर्जनों यूनिफॉर्म पहने एहलकार और बख्तरबंद गाड़ियां एल मेंचो के कंपाउंड की तरफ जाते हुए दिखाई देती हैं। एक और वीडियो जो एक ड्राइव वे के नीचे से बनाई गई है, उस वीडियो में फायरिंग की आवाज़ सुनाई देती है, जबकि एक तीसरी वीडियो में इस मकाम से गहरा धुआं उठता दिखाई देता है। CNN ने कार्रवाई के दौरान एनी शाहिदीन की वीडियोस इस्तेमाल करते हुए एल मेंचो के मुमकिना मकाम की निशानदही की है, जो एक जंगलाती इलाके में वाक़ है, जहां चंद दीगर छोटे और बाढ़ वाले कंपाउंड्स मौजूद हैं। इस कार्रवाई और एल मेंचो की मौत के फ़ौरन बाद मैक्सिको भर में तशद्दुद की एक शदीद लहर दौड़ गई है। ख़ासतौर पर मगरबी रियासतों हैलिस्को और मिचोआकान के मुतअद्दिद शहरों में हालात इंतहाई ख़राब हो गए। इन शहरों में हैलिस्को का दारुल हुकूमत ग्वादालाहारा भी शामिल है, जहां चंद माह बाद दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स में से एक फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के मैचेस शेड्यूल्ड हैं। इन पुरतशद्दुद वाक़यात के दौरान एल मेंचो कार्टेल के कई मुश्तइल अराकीन ने स्टोर्स और पेट्रोल पंप्स को आग लगा दी, ट्रकों को बड़ी शाहराहों पर खड़ा करके रास्ते बंद कर दिए और जलती हुई रुकावटें खड़ी कर दी, जिससे कई शहर मफलूज हो गए और अहम सड़कें बंद हो गई। मुसल्ला गैंग्स ने मेक्सिको की फौज के साथ फायरिंग का तबादला भी किया। मुख्तलिफ एयरलाइंस ने हैलिस्को के लिए अपनी परवाजें मुअत्तिल कर दी और हज़ारों लोग इस हंगामी सूरत हाल के दौरान मगरबी मेक्सिको के मुख्तलिफ शहरों में फंस गए। अमेरिका समेत कई ममालिक ने अपने शहरियों को हंगामों के दौरान घरों में रहने की हिदायत की। मैक्सिकन अथॉरिटीज़ के मुताबिक इन झड़पों में मेक्सिको की नेशनल गार्ड के 25 एहलकार मारे गए, 14 जख्मी हुए, जबकि 34 मुसल्ला अफराद हलाक हुए और एक आम शहरी भी मारा गया। इस दौरान एल मेंचो का करीबी साथी एल टोली भी मारा गया, जो मुबैना तौर पर हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात का जिम्मेदार था और उसने हर फौजी की मौत पर इनाम का ऐलान भी कर रखा था। इस सारी सूरत हाल में मेक्सिको की सदर क्लॉडिया शाइनबॉम ने दावा किया है कि पीर तक मेक्सिको भर में हालात नॉर्मल हो गए थे और सिक्योरिटी हुक्काम ने मुल्क भर में तमाम रुकावटें हटा दी थी। उन्होंने ये भी कहा कि हालिया वाक़यात का फुटबॉल वर्ल्ड कप के इनेकाद पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सारी सूरत हाल में जिस लग्जरी विला में एल मेंचो कार्रवाई के वक्त मुक़ीम था, उसके अंदर के मनाजिर भी सामने आ गए हैं। रॉयटर्स ने घर की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि एल मेंचो ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात एक लग्जरी विला में गुजारे, जो टपालपा कंट्री क्लब में वाक़या है, जो मेक्सिको की मगरबी रियासत हैलिस्को के पहाड़ों में वाक़े एक वीकेंड होम इनक्लेव है। 2 मंजिलों पर मुश्तमिल एल मेंचो का यह लग्जरी विला उसका खुफिया ठिकाना था। रॉयटर्स के मुताबिक उन्हें मिलने वाली तस्वीर जो इस वक्त आप इसकी स्क्रीन पर चल रही हैं, इन तस्वीर में जदीद फर्नीचर और बड़ी खिड़कियों पर मुश्तमिल बड़े और कुशादा कमरे दिखाई देते हैं और इन तस्वीर में दर्द की आमदवियात से लेकर मजहबी चीज़ें और बेतरतीब बावर्ची खाना भी दिखाई देता है। ये शानदार विला टपालपा में वाक़ है, जो इको टूरिज़म, सनूबर के जंगलात और वीकेंड होम्स के लिए मशहूर है। अगरचे टपालपा खूबसूरत मनाजिर के लिए मशहूर है, लेकिन इस वाक़े से पहले भी ये बैनुल-अक़वामी तवज्जो हासिल कर चुका है और तकरीबन एक दहाई पहले अमरीकी महकमा ख़जाना ने इस इलाके में वाक़े कई कारोबारों पर पाबंदियाँ लगा दी थी और ये इल्ज़ाम आयद किया था कि एल मेंचो का कार्टेल इन कारोबारों को मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल करता है। सारी सूरत हाल में सबसे अहम सवाल यह है कि एल मेंचो कौन था और वो इतने बड़े और खौफनाक कार्टेल का सरबराह कैसे बना। इस हवाले से CNN ने लिखा है कि एल मेंचो मेक्सिको का एक इंतहाई खौफनाक ड्रग लॉर्ड और एक बेरहम कार्टेल लीडर था। वो कभी पुलिस अफसर था, लेकिन बाद में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल हो गया। सिर्फ अमरीका ने ही इसकी गिरफ्तारी में मदद देने वाली मालूमात पर $1,50,00,000 का इनाम रखा हुआ था, यानी पाकिस्तानी 4 अरब रुपए से ज़्यादा का इनाम एल मेंचो ने ही हैलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल बनाया था। एल मेंचो एक इंतहाई पुरस्कार शख्स था और गुज़िश्ता दहाई में सिनालोआ कार्टेल के सरबराह और मेक्सिको के बड़े ड्रग लॉर्ड एल चैपो की गिरफ्तारी के बाद उसे मेक्सिको का सबसे ताकतवर कार्टेल लीडर समझा जाता था। जुलाई 1966 में मेक्सिको की मगरबी रियासत मिचोआकान में पैदा होने वाला एल मेंचो बाद में अमेरिका मुंतकिल हो गया था और अमेरिका की ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक एल मेंचो 1990 की दहाई से मंशियात की स्मगलिंग में मुलविस था और 1994 में उसे अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में हेरोइन बेचने के जुर्म में सजा सुनाई गई
اور اس نے امریکہ میں تقریباً 3 سال تک جیل بھی کاٹی۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ سزا کاٹنے کے بعد ایلمینچو میکسیکو واپس چلا گیا اور شروع میں اس نے میکسیکو کی مغربی ریاست ہیلسکو میں بطور پولیس افسر کام کیا، لیکن وہ جلد ہی دوبارہ منظم جرائم کا حصہ بن گیا اور اس دوران ایلمینچو نے منشیات کی خفیہ دنیا میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا دیا اور میکسیکو کی سب سے طاقتور اور بے رحم کرمنل امپائرز میں سے ایک کا سربراہ بن گیا۔ میکسیکو اور امریکہ کو مطلوب ہونے کے باوجود ایلمینچو نے انتہائی رازداری سے زندگی گزاری، یہاں تک کہ آج تک اس کی صرف چند تصاویر ہی منظر عام پر آ سکی ہیں۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ ایلمینچو نے اپنا کارٹل بنانے سے پہلے طویل عرصے تک دوسرے کارٹلز کے لیے پرتشدد سرگرمیاں انجام دی اور کچھ عرصے تک وہ ملینیو کارٹل کا چیف آف ہٹ مین یعنی کرائے کے قاتلوں کا سربراہ بھی رہا تھا۔ بعد میں ایلمینچو میکسیکو کے مشہور سینالوا کارٹل کے سیکیورٹی اور آپریشنل کارروائیوں کی نگرانی کرتا رہا، جس کا سربراہ بدنام زمانہ ڈرگ لارڈ ایل چاپو تھا، جو اس وقت امریکہ کی جیل میں عمر قید کی سزا کاٹ رہا ہے۔ امریکہ کی ڈرگ انفورسمنٹ ایڈمنسٹریشن کے مطابق ایلمینچو کی جانب سے بنایا گیا ہیلسکو نیو جنریشن کارٹل 2010 کی دہائی میں ملینیو کارٹل کے باقیات سے وجود میں آیا، جو 2009 میں اپنے لیڈر آسکر نوا ویلنسیا کی گرفتاری کے بعد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ ایلمینچو نے اپنے اس کارٹل کو ایبیگیل گونزالیز ویلنسیا کے ساتھ مل کر مضبوط بنایا، جو خاندانی بنیادوں پر قائم ایک کارٹل کا سربراہ تھا اور میچوکان ریاست میں کام کرتا تھا۔ امریکہ کی ڈرگ انفورسمنٹ ایڈمنسٹریشن کے مطابق یہ گروہ ایلمینچو کے کارٹل کا مالی اور انتظامی بازو تھا اور مختلف منی لانڈرنگ نیٹ ورکس کی نگرانی کرتا تھا، لیکن ایلمینچو کو اصل طاقت اس وقت ملی جب اس نے ایبیگیل گونزالیز ویلنسیا کی بہن سے شادی کر لی، اور تجزیہ کاروں کے مطابق ایلمینچو نے اس شادی کے ذریعے سفارتی حکمت عملی اپناتے ہوئے کارٹل کی قیادت تک رسائی حاصل کی، کیونکہ اس کے پاس وہ خاندانی پس منظر نہیں تھا جو اس کی بیوی کے پاس تھا۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے مطابق ایلمینچو کا کارٹل ایک نہایت پرتشدد گروہ ہے جو میکسیکو کے سرکاری عہدیداروں پر قاتلانہ حملوں سمیت اپنی مخالف کارٹلز کے کارندوں اور میکسیکو کے قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کے قتل میں ملوث رہا ہے۔ مئی 2015 میں ایلمینچو کے کارٹل نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے رہنماؤں کے خلاف ہونے والے سیکیورٹی آپریشن کے جواب میں میکسیکو کے کئی شہروں میں بیک وقت سڑکیں بند کر دی تھیں اور ایک فوجی ہیلی کاپٹر تک مار گرایا تھا۔ ان جھڑپوں میں میکسیکو کے 3 فوجی مارے گئے تھے۔ اس کے اگلے سال اس کارٹل نے ایل چاپو کے بیٹے کو بھی اغوا کر لیا تھا، جسے بعد میں رہا کر دیا گیا تھا۔ الجزیرہ نے ایلمینچو کے کارٹل کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایلمینچو کی جانب سے بنائی گئی ہیلسکو نیو جنریشن کارٹل میکسیکو کی سب سے طاقتور کرمنل آرگنائزیشنز میں سے ایک ہے۔ اس گروہ نے بے رحمی اور تشدد کے حوالے سے ایسی شہرت حاصل کی جو میکسیکو کے پرانے زیٹاس کارٹل کے خاتمے کے بعد کسی اور گروہ کی نہیں تھی۔ زیٹاس کارٹل میکسیکو کی سب سے خوفناک گینگز میں سے ایک تھا جو میکسیکو کے سابق لیڈ فوجیوں نے بنایا تھا۔ یہ افراد فوج چھوڑ کر منظم جرائم کا حصہ بن گئے تھے اور انہوں نے اپنی مجرمانہ کارروائیوں میں فوجی طریقے استعمال کیے تھے۔ اس کارٹل کے کارندے اپنی صفاقی اور منشیات کی اسمگلنگ کے علاوہ اغوا، بھتہ خوری اور تیل کی چوری جیسے جرائم میں ملوث ہونے کی وجہ سے بدنام تھے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے مطابق ہیلسکو نیو جنریشن کارٹل میکسیکو کی منشیات اسمگل کرنے والی سب سے طاقتور تنظیموں میں سے ایک ہے۔ اس کارٹل کے پاس کوکین، ہیروئن اور کرسٹل میتھ کو اسمگل کرنے کے بڑے نیٹ ورکس موجود ہیں اور حالیہ برسوں میں اس کارٹل نے امریکہ میں فینٹنائل کی اسمگلنگ میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ منشیات کی اسمگلنگ کے علاوہ ایلمینچو کا یہ گروہ بھتہ خوری، تارکین وطن کی اسمگلنگ اور تیل اور معدنیات کی چوری میں بھی ملوث ہے، اور یہ گروپ میکسیکو کے زیادہ تر حصوں میں کام کرتا ہے اور اس نے لاطینی امریکہ سے ہوتے ہوئے امریکہ اور ایشیا کے کچھ حصوں تک بین الاقوامی اسمگلنگ کے راستے بنا رکھے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ بار بار میکسیکو کو ڈرگ کارٹلز کے حوالے سے خبردار کرتے رہے، کارروائی کی دھمکیاں دیتے رہے، فینٹنائل کی اسمگلنگ روکنے کے لیے فوجی کارروائی کا مطالبہ کرتے رہے، یہاں تک کہ میکسیکو پر زور دیتے رہے کہ وہ اسمگلنگ روکنے کے لیے بارڈر پر فوجیوں کی تعداد بڑھائے۔ اور اب میکسیکو میں سب سے بڑے ڈرگ لارڈ ایلمینچو کے خلاف ہونے والی کارروائی میں امریکہ نے انٹیلیجنس فراہم کی ہے، اور یہ تجزیے بھی کیے جا رہے ہیں کہ میکسیکو کی حکومت نے صدر ٹرمپ کو خوش اور مطمئن کرنے کے لیے ہی یہ کارروائی کی ہے۔ ایلمینچو کی ہلاکت کے بعد میکسیکو میں پیش آنے والے پرتشدد واقعات نے اس سال جون میں شروع ہونے والے فٹ بال ورلڈ کپ سے متعلق خدشات کو بڑھا دیا ہے۔ یہ ٹورنامنٹ امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو کی مشترکہ میزبانی میں منعقد ہوگا اور اسے دنیا کے سب سے بڑے اسپورٹس مقابلوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تاہم میکسیکو کی صدر کلاڈیا شائن بام اور فیفا کے صدر جیانی انفینٹینو دونوں کو یقین ہے کہ حالیہ واقعات سے ورلڈ کپ کے انعقاد پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، مگر کیا واقعی معاملات کے حوالے سے بی بی سی اسپورٹس کی رپورٹ میں لکھا ہے کہ میکسیکو، کینیڈا اور امریکہ کے ساتھ مل کر 11 جون سے 19 جولائی کے درمیان ہونے والے ورلڈ کپ کی میزبانی کرے گا، اور ریاست ہیلسکو کے دارالحکومت گواڈالاہارا میں
ٹورنامنٹ کے 4 میچز کا انعقاد متوقع ہے، جہاں سے حالیہ پرتشدد واقعات کا آغاز ہوا ہے، جبکہ مزید 5 میچز میکسیکو سٹی میں اور 4 مونتری میں کھیلے جائیں گے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس سال ہونے والے فٹ بال ورلڈ کپ کے لیے سیکیورٹی کی منصوبہ بندی پہلے ہی تنقید کی زد میں ہے، کیونکہ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے بڑے امریکی شہروں میں امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ یعنی آئس افسران کی تعیناتی کے نتیجے میں اس سال اب تک 2 امریکی شہری مارے جا چکے ہیں اور بڑے پیمانے پر احتجاج بھی ہوئے ہیں۔ اور گزشتہ ماہ فٹ بال سپورٹرز گروپ یورپ نے کہا تھا کہ وہ امریکہ میں فیڈرل فورسز کی کارروائیوں پر انتہائی تشویش میں مبتلا ہے۔ ایسے میں اب نظریں میکسیکو پر ہیں اور اس بات پر توجہ مرکوز ہے کہ میکسیکو شائقین کی حفاظت کی ضمانت دے سکتا ہے یا نہیں۔ فٹ بال کی عالمی باڈی فیفا نے منگل کو کہا کہ وہ میکسیکو کی صورتحال کو قریب سے دیکھ رہے ہیں اور میکسیکو میں حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے، جبکہ فیفا کے صدر جیانی انفینٹینو نے فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ ورلڈ کپ کے انعقاد کے حوالے سے بہت مطمئن ہیں اور ان کی نظر میں سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، یہ ورلڈ کپ انتہائی شاندار ہوگا۔ اسی طرح میکسیکو کی صدر کلاڈیا شائنبام کا کہنا ہے کہ ورلڈ کپ کے شائقین کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے اور ان کی حفاظت کے لیے مکمل ضمانتیں دی جائیں گی، تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ وائلنس کارٹیل کی ایک طویل لڑائی میں تبدیل ہو گیا تو ٹورنامنٹ کی سیکیورٹی متاثر ہو سکتی ہے۔ ایلمنچو کی ہلاکت سے پیدا ہونے والا طاقت کا خلا عدم استحکام اور مزید تنازع کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ مختلف گروہ اس کی جگہ لینے کی کوشش کریں گے۔ میکسیکو میں بین الاقوامی تعلقات کی پروفیسر مونیکا سیرانو کے مطابق میکسیکو میں لوگ امید کر رہے ہیں کہ یہ صرف ایک وقتی رد عمل ہے اور جیسے ہی کارٹل خود کو دوبارہ منظم کرے گا حالات بہتر ہو جائیں گے۔ جبکہ یونیورسٹی آف ناٹنگھم میں کرمنل لا کے اسسٹنٹ پروفیسر کے مطابق عام طور پر ورلڈ کپ کا پرامن انعقاد کارٹلز کے معاشی مفاد میں ہوتا ہے، کیونکہ کارٹلز کے اکثر اراکین کے اپنے ریسٹورانٹس اور ہوٹلز ہوتے ہیں اور اس طرح وہ اس پورے معاشی نظام کا حصہ ہوتے ہیں اور ان کے لیے یہ فائدہ مند ہے کہ برطانیہ، امریکہ اور دیگر ممالک کے لوگ میکسیکو آئیں، اپنا پیسہ خرچ کریں۔ گزشتہ 1 سال کے دوران میکسیکو پر کارٹلز کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے سیاسی دباؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ 2021 سے 2024 تک میکسیکو میں برطانیہ کے سفیر رہنے والے جان بینجمن کے مطابق صدر ٹرمپ نے کارٹلز کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دیا اور میکسیکو پہلے ہی کارٹلز کے درجنوں اراکین کو امریکہ کے حوالے کر چکا ہے اور اب جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ٹرمپ کا کردار بہت اہم ہے۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، اس کے بعد ذکر ہوگا آج امریکہ اور ایران کے مذاکرات ہوئے ہیں، کیا ہوا تفصیلات آپ سامنے رکھیں گے ایک بریک کے بعد۔ امریکہ اور ایران کے درمیان میک اور بریک مذاکرات کا تیسرا دور آج جنیوا میں جاری ہے۔ عمان کی ثالثی میں دونوں ممالک کے وفود کے درمیان ابتدائی بات چیت اور ایران کی جانب سے ممکنہ معاہدے کے مسودے اور تجاویز کے تبادلے کے بعد مذاکرات میں فی الحال وقفہ کر دیا گیا ہے اور عمان کے مطابق وقفے کے بعد یہ مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے اور اب تک اس عمل میں قابل ذکر پیش رفت دیکھنے میں آئی ہے۔ مذاکرات کے آغاز سے پہلے کل شام کو عمان کے وزیر خارجہ سید بدر بن حمد نے پہلے ایرانی وفد کے سربراہ باسل اقچی سے ملاقات کی تھی اور ان کے موقف اور تجاویز کا جائزہ لیا تھا اور اس کے بعد آج سید بدر بن حمد نے صدر ٹرمپ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکاف اور صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر سے ملاقات کی، جو امریکی وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ دونوں فریقین سے بات چیت کے بعد عمانی وزیر خارجہ سید بدر بن حمد نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ آج ہم تخلیقی اور مثبت تجاویز کا تبادلہ کر رہے ہیں اور اب امریکی اور ایرانی مذاکرات کار دونوں نے وقفے کے لیے مذاکرات کو روک دیا ہے اور ہم آج ہی دوبارہ بات چیت شروع کریں گے اور امید ہے کہ مزید پیش رفت ہوگی۔ اس سے پہلے عمان کی وزارت خارجہ نے امریکی وفد سے عمانی وزیر خارجہ کی ملاقات کے بعد ایک بیان جاری کیا تھا، جس کے مطابق وزیر خارجہ سید بدر بن حمد نے آج صبح جنیوا میں جاری ایران امریکہ مذاکرات کے سلسلے میں امریکی صدر ٹرمپ کے نمائندوں اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں ایران کے نقطہ نظر اور تجاویز کا جائزہ لیا گیا اور امریکی مذاکراتی ٹیم کی جانب سے ایران کے جوہری پروگرام کے اہم عناصر کے انتظام اور مطلوبہ معاہدے کے حصول کے لیے ضروری ضمانتوں کے حوالے سے سوالات اور جوابات پر بات کی گئی۔ بیان میں مزید لکھا ہے کہ عمانی وزیر خارجہ نے وضاحت کی کہ یہ کوششیں مسلسل اور تعمیری انداز میں جاری ہیں۔ مذاکرات کاروں نے نئی اور تخلیقی تجاویز اور حل کے لیے بے مثال کھلے پن کا مظاہرہ کیا ہے تاکہ پیش رفت کے لیے مددگار حالات تیار کیے جا سکیں اور ایک منصفانہ معاہدہ کیا جا سکے جس کے ساتھ پائیدار ضمانتیں بھی ہوں۔ امریکی وفد سے پہلے کل شام کو عمانی وزیر خارجہ کی ایرانی وفد کے سربراہ وزیر خارجہ باسل اقچی سے ملاقات ہوئی تھی اور اس حوالے سے جاری عمانی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا تھا کہ وزیر خارجہ سید بدر بن حمد نے کل شام کو جنیوا میں ایرانی وزیر خارجہ باسل اقچی سے ملاقات کی، جو آج ہونے والے ایران امریکہ مذاکرات کا حصہ تھی۔ دونوں وزرائے خارجہ نے تازہ ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا اور ایران کے ویژن اور تجاویز کا جائزہ لیا جو ایران کے جوہری معاملے پر معاہدے تک پہنچنے کے لیے پیش کی جائیں گی تاکہ مذاکرات کے گزشتہ دور میں طے شدہ بنیادی اصولوں پر عمل کیا جا سکے۔ اس دوران
ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने ओमान की मुसलसल वाबस्तगी को इस बात के लिए यकीनी करार दिया कि इन मुज़ाकरात में दोनों फ़रीक़ैन के नुक़्ता नज़र को करीब लाने और ईरान के जौहरी प्रोग्राम और उसके मुस्तक़बिल के हवाले से काबिल कबूल और पायदार हल तक रहनुमाई फराहम करने के लिए ताउन जारी रहे। इस सारी सूरत हाल में ईरान की सरकारी खबर रसा एजेंसी इरना न्यूज़ के मुताबिक अमरीकी और ईरानी वफूद जेनीवा में ओमानी सफ़ीर की रिहाइशगाह से तकरीबन 3 घंटे की बातचीत के बाद रवाना हो गए हैं। इरना न्यूज़ के मुताबिक ईरान के वज़ारत ख़ारजा के एक तर्जुमान ने कहा है कि तकरीबन 3 घंटे जारी मुज़ाकरात के दौरान जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियाँ ख़त्म करने के हवाले से अहम तजावीज़ पेश की गई और ये मुज़ाकरात बहुत संजीदा थे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि मुज़ाकरात में ऐसी तजावीज़ पेश की गई हैं जिनके लिए अपनी हुकूमतों से मुशावरा ज़रूरी है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि हम जेनीवा में मुज़ाकरात मकामी वक्त के मुताबिक शाम में दोबारा शुरू करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ अमरीकी एहलकारों के मुतज़ाद बयानात मौजूद हैं जो उनकी संजीदगी पर सवालिया निशान लगाते हैं, जबकि अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने मुज़ाकरात के हवाले से रिपोर्ट किया है कि आज होने वाले मुज़ाकरात 2 फॉर्मेट्स में हुए हैं। पहले फॉर्मेट में दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान इनडायरेक्ट बातचीत हुई, दूसरे फॉर्मेट में अमरीकी और ईरानी वफूद के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात भी हुए हैं। इसके अलावा अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात को कवर करने के लिए जेनीवा में मौजूद अल जज़ीरा के नुमाइंदे उसामा बिन जावेद के मुताबिक ओमान के वज़ीर ख़ारजा ने वाज़े कर दिया है कि मुज़ाकरात का माहौल मस्बत था, ख़यालात का तबादला तामीरी था और वो उम्मीद ज़ाहिर कर रहे हैं कि ये बातचीत वक्फे के बाद दोबारा जारी होगी। वाज़ेह रहे कि ईरानियों ने अपना मुसविदा गुज़िश्ता रात ओमानी हुकाम को पेश किया था, जिस पर अमरीकी वफ़द ने कुछ सवालात और मुशाहिदात के साथ जवाब दिया था और अब बज़ाहिर ईरानी वफ़द के दरमियान मुशावरत जारी है ताकि ये देखा जा सके कि वो इस मुआहदे के हुसूल के करीब कैसे आ सकते हैं। इसके अलावा ये खबर भी सामने आई है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी भी इन मुज़ाकरात में शरीक हैं और वो इन मुज़ाकरात में तकनीकी मुबस्सिर का किरदार अदा कर रहे हैं ताकि बातचीत को ज़्यादा दुरुस्त और संजीदा अंदाज में आगे बढ़ाया जा सके। और आज ओमानी वज़ीर ख़ारजा सैयद बदर बिन हमद की उनसे मुलाकात भी हुई थी। सारी सूरत हाल में ये मुज़ाकरात खित्ते में किसी भी मुमकिन जंग के पेश नज़र इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। जहाँ अमरीकी सदर ट्रंप बार बार मुज़ाकरात और सिफारतकारी को तरजीह देने का दावा तो कर रहे हैं, मगर साथ ही वो ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का जवाब भी दे रहे हैं और मुसलसल कार्रवाई की धमकियां भी दे रहे हैं। और इस तनाजुर में आज के मुज़ाकरात का नतीजा खित्ते में किसी भी नए मंजरनामे को वाज़े करेगा। आज होने वाले मुज़ाकरात से पहले अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने एक बार फिर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स के हवाले से बात की थी। हालांकि ईरान कई बार वाज़े कर चुका है कि वो फिलहाल सिर्फ जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात करेगा, जबकि ईरान की तरफ से मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त की उम्मीद भी सामने आ रही है। मुज़ाकरात के लिए रवाना होने से पहले मंगल को ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने मुज़ाकरात के हवाले से कहा था कि अगर सिफारतकारी को मौका दिया गया तो जल्द अमेरिका के साथ एक मुआहदा मुमकिन है। इसके अलावा आज ईरान की सुप्रीम नेशनल डिफेंस काउंसिल के सेक्रेटरी खानी का बयान भी सामने आया है। अली शबखानी ने मुज़ाकरात के हवाले से एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि अगर मुज़ाकरात का बुनियादी मसला यह है कि ईरान जौहरी हथियार तैयार ना करे तो ये ईरानी क़यादत के फतवे और ईरान के दिफाई नज़रिए के मुताबिक है और फौरी मुआहदा मुमकिन है। अब्बास अराग़ची के पास इस मुआहदे के लिए दरकार हिमायत और इख्तियार दोनों मौजूद हैं। वाज़ेह रहे कि इस माह के आगाज़ में दोनों ममालिक ने जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात ऐसे वक्त में दोबारा शुरू किए थे कि जब अमरीका ईरान पर मुमकिन हमलों के पेश नज़र मशरिक़ वस्ता में अपनी फ़ौजी ताकत में इंतहाई बड़े पैमाने पर इजाफा कर रहा है। और सदर ट्रंप ने 19 फरवरी को ईरान को धमकी देते हुए ईरान को मुआहदा करने के लिए तकरीबन 10 से 15 दिन की मोहलत दी थी। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर पर झड़पों के हवाले से अफगान तालिबान की तरफ से जो ट्वीट किया गया है, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो कि तर्जुमान है अफगान तालिबान के, उनकी तरफ से बाकायदा तौर पर यह दावा किया गया है कि ना सिर्फ ड्यूरन लाइन पर पाकिस्तानी फ़ौज के बराकीज़ और अस्करी तनसीबात पर वसी पैमाने पर इक़दामी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं, बल्कि यह दावा किया गया है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की चौकियों पर अफगानिस्तान की तरफ से कब्ज़ा कर लिया गया है। और इसके अलावा ड्यूरन लाइन के साथ वसी इलाकों को लेज़र निज़ामों से भी लेस कर दिया गया है। उनका दावा है जो रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए दुश्मन की तमाम मुतहरिक फोर्सेस को बासानी तबाह कर देंगे। जबकि पाकिस्तान की वज़ारत इत्तलात की तरफ से अब से थोड़ी देर पहले ये बयान सामने आया है कि अफगान तालिबान रजीम ने अनप्रोवोक्ड एक्शन किए हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर और उनको फौरी तौर पर एक इफ़ेक्टिव जवाब दिया गया है। अफगान तालिबान ने मिसकैलकुलेट किया और अनप्रोवोक्ड फायरिंग की, जिसका मल्टीपल लोकेशंस पर पाकिस्तान में और अफगानिस्तान बॉर्डर पर, और इसका अब जवाब दिया गया है। और चित्राल, खैबर, इसके अलावा मेहमन, कुर्रम और बाजोड़ सेक्टर्स में जो है वो बाकायदा तौर पर ये कार्रवाइयाँ हुई हैं और जवाब दिया गया है। पाकिस्तान की वज़ारत इत्तलात ये भी कह रही है कि जो इब्तिदाई इत्तलात हैं, अर्ली रिपोर्ट्स हैं, वो इस बात को कंफर्म करती हैं कि अफगान साइड पर बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई हैं मल्टीपल पोस्ट पर। यानी अफगानिस्तान ये दावा कर रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ
सरहदी इलाकों में एक बाकायदा तौर पर जंग छेड़ दी है, चौकियों पर कब्जा कर लिया है और पाकिस्तान अब ये बता रहा है चित्राल, खैबर, मेहमन, कुर्रम, बाजोर सेक्टर्स में पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया है। अनप्रोवोक्ड एक्शन किए गए थे अफगान तालिबान की तरफ से, यानी कि जो पाक अफगान बॉर्डर है उस पर एक तवील फासले तक इस वक्त एक झड़पें और शदीद झड़पें सामने आ रही हैं। दोनों तरफ से जो है वो बात की जा रही है। पहले दावा इस दफ़ा अफगान तालिबान की तरफ से सामने आया जब उनके तर्जुमान ने यह दावा किया कि मुतादिद चौकियों पर पाकिस्तान की पर कब्जा कर लिया गया है। यानी पहली दफ़ा वहाँ से ये दावा सामने आ रहा है कि ना सिर्फ झड़पें हुई हैं बल्कि पाकिस्तान की चौकियों पर उन्होंने कब्जा किया। और फिर पाकिस्तान ये कह रहा है कि चित्राल, खैबर, मेहमन, इसके अलावा कुर्रम और बाजोर सेक्टर्स में पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की है और भरपूर जवाब दिया है और कैजुअल्टीज़ अफगान साइड पर हुई हैं। इफ्तिखार फिरदौस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि वज़ीर इत्तलात तारड़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हों और हमें हुकूमती मौक़िफ़ भी इस हवाले से पता चले। इफ्तिखार फिरदौस साहब, ये तो क्या कहा जा सकता है कि एक जो झड़पें थी वो अब क्या बहुत एक बड़े एरिया में क्या कोई जंगी सूरत हाल है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, क्या कहिएगा? जी शाहजेब साहब, जो बात हम उस दिन आपके प्रोग्राम में भी कर रहे थे उसी की कंटिन्यूएशन है कि ये एक मेजर एस्केलेशन है। आज तकरीबन 5:50 पर जो खैबर का इलाका है तीरा के अंदर सबसे पहली जो है वो स्कर्मिश जो है वो शुरू अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में, जो तकरीबन 8 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक चतराल तक जो है उसकी लहर जो है वो पहुंच गई। इस टाइम पर जब हम बात कर रहे हैं तकरीबन 16 ऐसे मकामात हैं जहां पर हाईली इंटेंसिफाइड किस्म की क्लैशेस जो है वो हो रही हैं। कुरम के अंदर एक जगह पर अफगान तालिबान ने इन्फिल्ट्रेशन करने की जो है वो कोशिश की है, घुसगड़ी उस एरिया को कहते हैं, जहां पे उसको जो है वो रोक दिया गया। जहां तक बाकी चौकियां पकड़ने का दावा है और फैटेलिटीज का जो है वो दावा है, ये इस टाइम पर सिर्फ दावे ही हैं, क्योंकि दोनों साइड से ऐसी इतलात जो है वो आ रही हैं, कैजुअल्टीज की भी और डिस्ट्रक्शन की भी। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि जो पूरा खैबर पुख्तूनख्वा का स्ट्रिप है वहां पर एक मुकम्मल तौर पर इस टाइम पर एक जंग जो है वो शुरू है। और जो एरियाज आपने बताए उसे मुतसिल जो अफगानिस्तान के एरियाज हैं वो खोस्त, पक्तिका, कुनड़ और नंगरहार, जहां से वो इस टाइम पर उन्होंने अनप्रोवोक्ड फायरिंग जो है वो की। और इनिशियली जब ये स्टार्ट हुआ तो उसमें लोअर आर्म्स जो है वो इस्तेमाल हो रहे थे, लेकिन इसके बाद जो है अब तकरीबन आधे घंटे पहले उसमें मजीद टैंक्स और मिसाइल्स का भी जो है वो इस्तेमाल जो है वो शुरू हो गया है। अफगान साइड ने पहले ही जो है वो अपने एरिया से इनखिला जो है वो करा दिया था। पिछले तकरीबन 2 दिनों में तकरीबन 222 गांवों से उन्होंने लोगों को इनखिला जो है वो करा दिया था और ये इंटेंशन बहुत क्लियर था। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी मूवमेंट की और एक ऐसा बॉर्डर जहां पर उनको पता था कि ये होने वाला है तो उन्होंने काफी सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो किए हैं। लेकिन सूरत हाल जो है वो ऑब्वियसली एक ऐसी एस्केलेशन की तरफ जो है वो चली गई है कि अगर इसमें बतदरीज इजाफा होता जाता है तो देन आई डोंट थिंक कि ये सिचुएशन किस तरफ जो है वो जाएगी। 4 दिन पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 3 सूबों में फिजाई हमले किए और उसकी ओनरशिप भी ली। अब अफगानिस्तान की तरफ से कहा भी गया कि जवाब दिया जाएगा। खतरा इस बात का था कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ सकते हैं, जिनमें इजाफा भी नजर आया है। अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस तरीके से एक जंग ही छेड़ दी जाएगी अफगानिस्तान की तरफ से? जी बिल्कुल, ये एक एक्सपेक्टेशन थी और मेरे ख्याल में इसके लिए काफी तैयारी भी की गई। ऐसा नहीं कि ये आउट ऑफ द ब्लू था, क्योंकि जब से ये स्ट्राइक्स हुए हैं तब से ये बॉर्डर पे स्कर्मिश थी और काफी बड़ा बिल्डअप जो है वो अफगानिस्तान की साइड पे आया है। हमारी तरफ से तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने जो है वो स्टेटमेंट दी है, एक इनिशियल स्टेटमेंट, जिसमें कहा कि एक बिफिटिंग रिस्पॉन्स जो है वो दिया गया है। ग्राउंड सोर्सेज पर जहां पर अस्करी जराए हैं वो इस बात की भी कॉन्फर्मेशन करते हैं कि तकरीबन 7 जो है वो चौकियां उन्होंने जो है वो हिट की हैं। कैजुअल्टी फिगर्स अभी अफगानिस्तान की साइड पे कंफर्म नहीं है। अफगानिस्तान का दावा तो आपने बता दिया, उनके जो तर्जुमान है वो इस टाइम पर भी जो है एक्स पर एक स्पेस पर बैठकर जो है वो लाइव अपडेट्स जो है वो दे रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से भी एमओडी की स्टेटमेंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जो है वो तवक्को की जा रही है कि स्टेटमेंट जल्द जो है वो आएगी जिसमें एक मुकम्मल पिक्चर आएगी। लेकिन अफगान तालिबान की तरफ से हमने देखा कि उनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बाकायदा तौर पर जो उनकी बॉर्डर फोर्स है 201 उमरी कोर, उनका जो कमांडर था उसकी वीडियो भी बनाई और बाकायदा तौर पर जैसे रस्मी एक जंग का आगाज किया जाता है उन्होंने मुकम्मल तौर पर उसको लाइव स्ट्रीम किया। लेकिन शायद
साहब मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम पर जो उनकी तरफ से एक दावा किया गया है जिसको अभी देखना जो है वो बाकी है, अफगान मिलिट्री ने ये दावा भी किया है कि उनके पास एयर पावर भी मौजूद है, और पिछले चंद दिनों से हम देख रहे हैं कि एक थ्रेट की सी सिचुएशन बॉर्डर पर बनी हुई थी जिसमें कहा जा रहा था कि शायद ड्रोन स्ट्राइक्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है वो करेंगे जो अफगानिस्तान के अंदर है, और ये भी उसी असलहे का हिस्सा है जो अमेरिका जो है वहां पर छोड़ के गया था, क्योंकि उसके अंदर जो जीपीएस ड्रोन्स हैं उसकी एक तादाद जो है वो मौजूद है। लेकिन एक इंटेंसिफाइड जो है इस टाइम पर सिचुएशन है, देखते हैं कि ये किस तरह जाती है, और इस बार जो कंटिन्यूअस जो लोग थे जो सालिसी करने की कोशिश कर रहे थे, आया वो जंप इन करते हैं कि नहीं करते। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। कल हम अपने प्रोग्राम में इस हवाले से आपसे बात कर रहे थे और आपने कहा था कि अमन तो आएगा और जो है एक गोरिल्ला फोर्स के तौर पर काम और माइंडसेट से निकलना चाहिए अफगान तालिबान को, वरना टेढ़ी उंगली से अगर घी निकला तो उस तरीके से हम काम करेंगे। नाउ उनकी तरफ से बाकायदा तौर पर काफ़ी कदम आगे बढ़कर अगर ये दावे किए जा रहे हैं, पाकिस्तान ने जवाब भी दिया जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन कह रही है, क्या रद्द-ए-अमल है हुकूमत का? देखिए बिल्कुल क्लैरिटी है इस बात पे कि किसी को पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान का अमन, पाकिस्तान के लोगों के लिए जो अमन है उसके छीनने की इजाजत नहीं है, और उसके लिए पाकिस्तान की रियासत अपनी हर जो भी उसके पास अल्लाह की दी हुई एक ताकत है वो उसको इस्तेमाल करेगी। लेकिन हम अपना मिनिमम कोशिश करते रहे हैं कि इस हमसाया मुल्क को एक बहुत दरीना ताल्लुक होने की वजह से कि मामलात एक आइडली बातचीत से या अगर आपस में नहीं तय हो रहे तो तीसरे फरीक के दरमियान होते हुए ये मामला हल हो। देखिए कि ये कैसी रियासत है जो मैंने कल कहा है कि गुरिल्ला माइंडसेट के ये जो 15-15, 16-16, 17-17 साल के बच्चों को खुदकश बनाते हैं, फिर उस पर जश्न मनाते हैं, उनको खुदकश बनाकर भेजते हैं। क्या रियासतें अपने बच्चों को इस तरह करती है? बिल्कुल भी नहीं। ये एक गुरिल्ला माइंडसेट है, और ये उसी में अच्छा हुआ इन्होंने वहां पर ये फायरिंग और दूसरा एक कोई लाइट और हैवी जो वेपन्स हैं उनके इस्तेमाल से इन्होंने शुरू की, ताकि दुनिया को पता चला कि ये किन के पीछे आए हैं और किसके लिए। और ये पहले भी इन्होंने चंद दफा किया है, कई दफा तो ये कवर देते हैं और उसी दौरान तश्कील और उसी दौरान छोटे ग्रुप्स को एंटर करने की कोशिश करते हैं। सो आज इन्होंने ये केपी के मुख्तलिफ इलाकों में ये किया है, इनको भरपूर जवाब मिल रहा है, और जो इसकी डिटेल्स हैं वो भी बता दी जाएंगी, क्योंकि ऑनगोइंग सिचुएशन है। जैसे ये सिचुएशन किसी लगती है उसके बाद इसकी डिटेल्स भी बताएंगे। जैसा कि अभी इफ्तिखार फिरदौस साहब भी बता रहे थे कि माजी में भी दावे करते रहे हैं अफगान तालिबान के जो तर्जुमान हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उनका ये दावा कि पाकिस्तान की मुतादी चौकियों पर कब्जा कर लिया गया है, ये महज दावा है या कुछ हकीकत है इसमें, और क्या इस वक्त हो रहा है? हकीकत कोई बड़ा बोल मैं नहीं बोलना चाहता। ये इसी वक्त मशरकी सरहद पर पाकिस्तान से 7 गुना बड़ा एक मुल्क और उसकी क्या कहते हैं एटमी ताकत भी रखता था, उसके बाद वो फाइनेंशियल पावर भी रखता था और दुनिया की बड़ी हमायत भी उसको हासिल थी। उसको जो मुंह की खानी पड़ी है वो आज के दिन तक मुंह नहीं उठा सका। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जुर्रत ही नहीं है सिवाय इसके कि ये इस तरह की जो दहशतगर्दी करके अपना या खुदकश बमबार बच्चों को बनाकर यहाँ प्लेस करें, या इस तरह की अदरवाइज ना इनके पास इतनी कोई असला और बाकी चीजें हैं, और ना ही ये पाकिस्तान की फोर्स जब चाहेगी वो हम अपने इलाके से आगे कोई पिछली दफा भी जब ये अक्टूबर में हुआ था तो उस वक्त की फुटेज और उसके बाद क्या हुआ इनके साथ वो भी एक मेरा मतलब बड़ी इनके लिए काफी सबक था। लेकिन एनीवे इनका जिस तरह इन्होंने इस वक्त किया है फायरिंग और दूसरी चीजें इस्तेमाल, हमारी तरफ से जवाब आ रहा है और ऐसा भरपूर जवाब होगा कि जिस तरह मशरक में एक दुश्मन को बड़ी देर तक सबक मिला है, इंशाअल्लाह ताला मगरब की सरहद पे भी इनको ऐसा सबक मिलेगा कि आइंदा फिर ये मशरक की जो दुश्मन है उसी तरह कभी हिम्मत नहीं करेंगे। तो राजू साहब, जरा जब पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हुई, पाकिस्तान में फौजी और सिविलियंस शहीद हुए, पाकिस्तान ने इस दफ़ा जब जवाब दिया और अफगानिस्तान में 3 मकामात पर बमबारी की, पाकिस्तानी
پاکستان نے اس کو اون بھی کیا. اس کا ہے کیا نیکسٹ کیا ہے؟ لائک دونوں ممالک اسی طریقے سے سرحدی جھڑپیں ہوں گی, بات آگے بڑھے گی, کیا ہوگا؟ دیکھیں جی, میں تو آپ کو کل بھی کہا تھا کہ ہم تو ان کے بیہیویئر کو چینج کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک ریاست بن کے سوچیں. ایک ریاستیں ایسے نہیں کرتی کہ اپنے بچوں کو خودکش بمبار بنا کے اس پہ جشن مناتی ہیں اور لانچ کرتی ہیں. ریاستیں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے, ان کے لیے کوئی پلان کرتی ہیں, ان کے لیے کوئی تعلیم, ان کے لیے کوئی صحت, ان کے روزگار. یہاں پر خواتین ہیں, ان کے روز آپ نے دیکھے ہوں گے مظاہرے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ کیا سلوک ہے. جو بچے ہیں ان کو آپ خودکش بمبار بناتے ہیں, اور گوریلا مائنڈ سیٹ سے, کیونکہ اب بہت دیر اس طرح کی جنگ لڑتے رہے ہیں تو اس سے نکل نہیں رہے. ریاست بنا ہی نہیں جا رہا آپ سے, آپ ابھی بھی ریاست. تو ہم تو ان کا بیہیویئر چینج کرنا چاہتے ہیں. ہم نے تو بات چیت سے کوشش کی ہے, مگر جو براہ راست بات چیت ہوئی اس سے نہیں مسئلہ حل ہوا. سالس بیچ میں پڑے, ترکی ہو, سعودی عرب ہو. جب سعودی عرب بیچ میں آیا تو یہ امید کی جا رہی تھی کہ شاید بات آگے بڑھے گی, مگر اس کے باوجود ہوا نہیں. تو پھر کیا کوئی سالسوں کو پاکستان اپروچ کرے گا کہ وہ بات کریں, کیا ہوگا؟ دیکھیں اس وقت تو ہم بالکل ان کو جواب دے رہے ہیں. اور دوسری بات یہ, میں نے آپ کو بتایا کہ مشرقی سرحد پر ان سے کیا اتنا بڑا ایک ایٹمی اور معاشی طاقت رکھنے والا ملک, جو اپنی بڑا مغرور تھا اپنی طاقت پر, اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے پاس اسلحہ اور جہاز اور کیا کیا چیزیں نہیں تھیں, ان کی جو حالت ہوئی ہے یہ تو بیچارے بالکل کسی قابل نہیں ہیں. لیکن ہم بڑا ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ ہمارا یہ آخری فیصلہ ہے کہ پاکستان کے اندر بد امنی جو ہے وہ ہر صورت ختم ہوگی. جہاں سے بھی یہ ہو رہی ہے, اگر وہاں تک بھی جانا پڑا تو جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کی اور یا اس سے بڑی جنگ بھی لڑنی پڑی تو ہم بالکل تیار ہیں, کیونکہ مزید اپنے بچوں کے گلے کٹتے ہوئے امام بارگاہوں, مسجدوں, بازاروں میں حملے برداشت نہیں ہو سکتے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی لا دیجیے. اللہ حافظ.